بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اپریل سن 1903۔ فرمایا دو ہی چیزیں ہیں کہ جو خدا تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں، دیدار جس کی موسیٰ نے بھی درخواست کی تھی اور وہ بھی الہام ہی کی وجہ سے تھی، کیونکہ جب انسان اس کی طرف ترقی پاتا ہے تو اور مدارج کی بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز خدا تعالی تک پہنچنے کی گفتار ہے، اور یہ فضل خدا تعالی کا ایسا ہوا ہے کہ عورتوں تک بھی گفتار سے مشرف ہوتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی یہ نعمت ملی ہوئی تھی، خضر کو بھی الہام ہوتا تھا۔ تو کیا اسلام ہی ایسا گیا گزرا تھا اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گرا ہوا تھا کہ اسے بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی پیچھے پھینک دیا۔ ان وہابیوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی کو، اور نہ بعد میں ائمہ میں سے کسی کو، اور نہ ہی بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے ولیوں مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ، ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے ہی خشک ملا تھے، ان میں سے کسی کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمے مخاطبے کا شرف نہ ملا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بھی صرف قصے کہانیاں ہی تھیں۔ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے معنی ہی ان کے نزدیک یہی ہیں کہ الہام کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور آپ کے بعد آپ کی امت سے یہ برکت کہ کسی کو مکالمات اور مخاطبات ہوں بالکل اٹھ گئی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی اس امر کی منتظر ہوتی ہے کہ اس امت میں سے چند افراد یا کوئی ایک فرد ضرور خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں گے، جو اسلام پر سے گرد و غبار کو دور کر کے پھر اسلام کے روشن چہرے کو چمکا کر دکھایا کریں۔ ان لوگوں سے اگر پوچھا جاوے کہ تمہارے پاس سچائی کی دلیل ہی کون سی ہے، کوئی معجزات یا خارق عادت تمہارے پاس نہیں، تو دوسروں کا حوالہ دے دیں گے، خود خالی اور معروم ہے۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اور آپ کی صحبت کی برکت سے حضرت کے ہی رنگ میں رنگین ہو گئے تھے، اور ان کے ایمانوں کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیاں اور معجزات کثرت سے دیکھنے اور ہر وقت مشاہدہ کرنے سے ان کے ایمانوں کا تزکیہ اور تربیت ہوتی گئی، اور آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ کمال تام تک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے۔ مگر ان لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اگر ان سے پوچھا جاوے تو کیا ہے، 1300 برس کا حوالہ دیں گے کہ اس وقت یہ معجزات اور خارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے، پیش گوئیاں بھی تھیں، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا تعالیٰ نے اسے شر الامم بنانا تھا تو اس کا نام قرآن شریف میں خیر امت کر کے کیوں پکارا؟ کیوں اس کے موجودہ حالت بقول مولویوں کے بدترین معلوم ہوتی ہے؟ اندرونی و بیرونی حملوں سے پاش پاش ہو جاتا ہے، دجال نے آ کر ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو پھر ایسے مصیبت کے وقت میں اگر خبر گیری بھی کی تو ایک اور دجال بھیج دیا جو دین کا حامی ہونے کی بجائے بے کن ہے، اور ان کے لوگ ہزاروں مجاہدے اور ریاضت زہد و تعبد کریں مگر خدا سے مکالمہ کا شرف کبھی بھی نہیں نصیب ہوتا، اور ایسے گئے گزرے ہیں کہ دوسری امتوں کی عورتوں سے بھی درماندہ اور پس پا افتادہ ہیں۔ ان میں تو ایک موسوی شریعت کے خادم ہزاروں نبی آئے اور ایک ایک زمانے میں 400 نبی بھی ہوتے رہے، مگر اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خادم ایک بھی صاحب الہام نہ آیا۔ گویا کہ سارے کا سارا باغ ہی بے ثمر رہ گیا۔ پہلے لوگوں کے باغ تو مثمر ہوئے، مگر ان کے اعتقاد کے بموجب نعوذ باللہ آپ کا باغ بے برگ و بار ہوا،
اگر ان لوگوں کا یہی دین اور ایمان ہے تو خدا دنیا پر رحم کرے اور لوگوں کو ایسے ایمان سے نجات دے. ایمان کی نشانی کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کہ مان لینا اور پھر اس پر یقین آ جانا. جب انسان ایک بات کو سچے دل سے مان لیتا ہے تو اس کا اس پر یقین ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ سنکھیا ایک زہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے، یا ایک سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے جس کو کاٹتا ہے اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس ایمان کے بعد نہ تو وہ سنکھیا کھاتا اور نہ ہی سانپ کے سوراخ میں انگلی ڈالتا. آج کل طاعون کے متعلق لوگوں کا ایمان ہے کہ اس کی لاگ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اسی واسطے جس مکان میں طاعون ہو اس سے کوسوں بھاگتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. اگر جس چیز پر ایمان کامل ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے عمل بھی صادر ہوا کرتا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا ایمان ہو اور جزا سزا کے دن کا ایمان ہو اور حساب کتاب یاد ہو تو پھر گناہ باقی رہ جاویں. یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا خدا کا ایمان سانپ کے خوف سے بھی کیا گزرا ہے؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور پھر بہیں چوری، جھوٹ، زنا، بد نظری، شراب خوری، فسق و فجور میں فرق نہیں، نفاق اور ریاکاری کی تصدیق نہیں. زبانی ایمان کا دعویٰ ہے ورنہ عملی طور پر ایمان اور دین کچھ بھی چیز نہیں. ہم صاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کو جس چیز کے مفید ہونے کا ایمان ہے اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا. کوئی امیر اور کوئی غریب ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے اپنی جائیداد دولت کو جو اس کے پاس ہے باہر نکال پھینکتا ہو، بلکہ ہم نے تو کسی کو ایک پیسہ بھی پھینک کے نہیں دیکھا. پیسہ تو کجا ایک سوئی بھی اگر کمائی ہوئی ٹوٹ جائے تو اسے رنج ہوتا ہے کہ میرے کارآمد چیز تھی، مگر ایمان باللہ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں اس سوئی کے برابر بھی نہیں اور نہ اس کا فائدہ ایک سوئی کے برابر لوگ جانتے ہیں. پر جب ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر بھی اس کی قدر ان میں نہیں ہوتی تو اسی کے مطابق ان کو انسان سے نفع بھی نہیں پہنچتا اور نہ ان کو وہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ خدا ان پر الہامات کے دروازے کھول دے. 12 اپریل سن 1903 صبح کے سیر. بیماریوں کے ذکر پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، بیماری کی شدت سے موت اور موت سے خدا یاد آتا ہے. اصل یہ ہے کہ خلق الانسان و ضعیفہ، سورہ نساء آیت 29. انسان چند روز کے لیے زندہ ہے، ذرہ ذرے کا وہی مالک ہے جو حی و قیوم ہے. جب وقت موعود آ جاتا ہے تو ہر ایک چیز السلام علیکم کہتی ہے اور سارے قوا رخصت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں سے یہ آیا ہے وہیں چلا جاتا ہے. حضور نے طاعون کے ذکر پہ فرمایا، آسمانی علاج ابھی تک لوگوں نے غیر مفید سمجھا ہوا ہے، سچی توبہ اور تقوی کی طرف پورا رجوع نہیں کیا. مگر یاد رکھیں کہ خدا رجوع کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا. مولوی عبد القادر صاحب لدھیانوی نے سوال کیا کہ رکوع و سجود میں قرآنی آیت یا دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ اس پہ فرمایا، سجدہ اور رکوع فروتنی کا مقام ہے. سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت چاہتا ہے. ما سوائے اس کے حدیثوں سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکوع یا سجود میں کوئی قرآنی دعا پڑھی ہو. رہن کے متعلق عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا موجودہ تجاویز رہن جائز ہیں. گزشتہ زمانے میں یہ قانون تھا کہ اگر فصل ہو گئی تو حکام ذمہ داروں سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے، اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا. اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو حکام اپنا مطالبہ وصول کر ہی لیتے ہیں. پر چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تو اس طرح یہ رہن بھی جائز رہا، کیونکہ کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی، تو دونوں صورتوں میں مرتہن نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے. پس رہن عدل کی صورت میں جائز ہے. آج کل گورنمنٹ کے معاملے ذمہ داروں سے ٹھیکے کی صورت میں ہو گئے ہیں اور اس صورت میں ذمہ داروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے. ایسی صورت عدل میں رہن بے شک جائز ہے. جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رہن بقبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے مرتہن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر زمین کا رہن تو آپ ہی حاصل ہو گیا. پھر زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، زیور ہو کچھ ہو جب انتفاع جائز ہے تو خان خواہ تکلفات کیوں بناتے جاویں؟ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے.
زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے، چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ 150 روپیہ دی ہے، پس اگر زیور استعمال کرنا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے، اگر بکری رین رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔ 12 اپریل 1903 دربار شام۔ ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ خواب ہر ایک انسان کو عمر بھر میں کبھی مبشر اور کبھی وحشتناک ضرور آتے ہیں، مگر وہی قضائے مبرم اور فیصلہ کن نہیں ہوا کرتی۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ قضا کبھی ٹل بھی جایا کرتی ہے۔ خواب کے متعلق خواب کے حالات خواہ مبشر ہوں یا منذر، دونوں صورتوں میں قضائے معلق کے رنگ میں ہوا کرتے ہیں۔ ان کے نتائج کے بر لانے یا روکنے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ اگر یہ امر میرے واسطے مفید اور تیری رضا کے بموجب ہے تو اسے جیسا مجھے خواب میں مبشر دکھایا ہے ایسا ہی بشارت آمیز صورت میں پورا کر، ورنہ منذر ہے تو اس کی خوفناک صورت سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے بھی استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ قضا ٹل جایا کرتی ہے، اس لیے انسان پوری تضرع، خشوع و خضوع اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی اور فروتنی اور درد دل سے اسے دعا کرے۔ خواب میں دیکھے ہوئے حالات کے متعلق خواب وہ کسی رنگ میں ہوں، دونوں صورتوں میں دعا کی ضرورت ہے۔ ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی کوئی ایک وحشتناک ہی معاملہ معلوم ہوا ہوگا کہ انہوں نے ساری رات دعا میں صرف کی اور نہایت درجے کے درد انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے۔ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر معلق کو مبرم ہی خیال کر بیٹھے ہوں اور اسی وجہ سے ان کا سارا اضطراب اور گھبراہٹ بڑھ گئی ہو، اور اس درجے کا گداز اور رقت ان میں اپنا آخری دم جان کر ہی پیدا ہوئی ہو، کیونکہ اکثر تقدیر جو معلق ہوا کرتی ہے ایسی باریک رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظر سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میری دعا سے اکثر وہ قضا جو قضائے مبرم کے رنگ میں ہوتی ہے ٹل جاتی ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، مگر ان کے اس امر کا جواب ایک اور بزرگ نے دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر معلق ایسے طور سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا پہچاننا کہ آیا معلق ہے یا مبرم محال ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مبرم ہے، مگر در حقیقت ہوتی وہ تقدیر معلق ہے، اور وہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گی جو شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ٹل گئی ہوں، کیونکہ تقدیر معلق ٹل جایا کرتی ہے۔ غرض اہل اللہ نے اس امر کو خوب واضح طور سے لکھا ہے کہ قضائے معلق ٹل جایا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بھاری صعوبت اور مشکل کا وقت تھا، کیونکہ ان کی اپنی کتاب کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ آخر میں فرمایا سومیا لتقوا ہو، یعنی تقدیر تو بڑی سخت تھی اور بڑی مصیبت کا وقت تھا، مگر اس کے تقوی کی وجہ سے آخرکار اس کی دعا ضائع نہ کی گئی بلکہ سنی گئی۔ یہ عیسائی بد نصیب اس امر کی طرف تو خیال نہیں کرتے کہ اول تو خدا اور اس کا مرنا، یہ دونوں فکرے آپس میں کیسے متضاد پڑے معلوم ہوتے ہیں۔ جب ایک کان میں یہ آواز ہی پڑتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہیں، اور پھر ما سوا اس کے ایک ایسے شخص کو خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ جس نے بخیال ان کے ساری رات یعنی 4 پہر کا وقت لغو اور بیہودہ کام میں جو اس کے آقا اور مولا کی منشا اور رضا کے خلاف تھا خانخواہ ضائع کیا، اور پھر ساری رات رویا اور ایسے درد اور گداز کے الفاظ میں دعا کی کہ لوہا بھی موم ہو، مگر ایک بھی نہ سنی گئی۔ واہ اچھا خدا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے روح انسانی تھی نہ روح الوہیت۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا ان کے روح اگر انسانی تھی تو اس وقت ان کی الوہیت کی روح کہاں تھی؟ کیا وہ آرام کرتی تھی اور خواب غفلت میں غرق نوم تھی؟ خود بیچارے نے بڑے درد اور رقت کے ساتھ چلا چلا کر دعا کی، حواریوں سے دعا کرائی، مگر سب بے فائدہ تھی، وہاں ایک بھی نہ سنی گئی۔ آخر کار خدا صاحب یہودیوں کے ہاتھ سے ملک عدم کو پہنچے۔ کیسے قابل شرم اور قابل افسوس ہیں ایسے خیالات۔ ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ایک وقت مصیبت اور صعوبت کا آیا تھا، اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء پر ایک ایسا مشکل اور نہایت درجے کی مصیبت کا ایک وقت ضرور آتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کا معاملہ کوئی تھوڑا معاملہ تھا۔ آخر کار وہاں شیطان بھی بول اٹھا تھا کہ نعوذ باللہ آن حضرت مارے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے بھی اس افراتفری میں ایسا خیال کیا ہو
اور بعض صحابہ تو تتر بتر بھی ہو گئے تھے، آپ ایک گڑھے میں گر پڑے تھے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورہ مریم آیت 72 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلحاء کو بھی دنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت درجے کی مصیبت کا وقت اور سخت جان کا مشکل ہوتی ہے، اور اہل حق بھی ایک دفعہ صحبت میں وارد ہوتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ جل کر ان کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال لیتا ہے، اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، اس واسطے ان کی دعاؤں اور ابتحال سے ٹل جایا کرتی ہے۔